اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ساری کائنات مخلوق اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ دیکھے گا کہ ہم میں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے۔ دوسری جگہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ لیکن ایک عجب بات ہے کہ پیدا کیا جاہل، ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، آپ اس کا لائن میں چلنا دیکھیں، جو وہ گھر بناتی ہے وہ دیکھیں، اور دیمک کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، بالکل ہی اندھی ہوتی۔ تو افریقہ کے سفر میں جنگلوں سے گزر ہوا تو ان کو اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے مٹی کے کہ ہتھوڑے ٹوٹ جائیں ان کو توڑنے کے لیے، کلہاڑیاں کند ہو جائیں ان کو توڑنے کے لیے، اور اندھی۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ساری کائنات کے لیے تو یہ بتایا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے ہدایت دیتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے۔ انسان کے بارے میں یہ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، صفر۔ باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، 2 سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 روز رہتا ہے، وہ باہر بھی خود آتا ہے، آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے، کھانا بھی جانتا ہے، اپنی غذا کو بھی سمجھتا ہے، اپنے مفید اور مضر کو بھی جانتا ہے، اور ماں کو بھی پہچانتا ہے، اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے۔ بلی کو دیکھتے ہی واپس آتا ہے، حالانکہ اس نے تو آج ہی بلی کو دیکھا ہے۔ کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے؟ چوہا آج اپنے گھر سے نکلا، بلی دیکھی بھاگ کے واپس، یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ صحیح علم ہے ان کے پاس، اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں، صرف جاندار نہیں، بے جان۔ آم کبھی بھول کے کریلا نہیں اگائے گا، آم پہ آم ہی آئے گا، سیب پر سیب ہی آئے گا، ناشپاتی نہیں آ سکتی۔ وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے، اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا، صحیح علم اندر جاتا ہے، غلط جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں۔ اب بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو، کہے گی میرا تو پرہیز ہے، میں تو نہیں کھا سکتی، ڈنڈے مار کے اسے مار دو نہیں کھائے گی۔ گھاس رکھو سوکھا بھی تو شروع ہو جائے گی، اور شیر کے آگے زعفران کا تازہ گھاس رکھو، کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا۔ گوشت رکھو تو کھائے گا۔ ایک تو صحیح علم جانتے ہیں، ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، پھر یہ علم لیتا ہے، اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے، جانور غلط کرتا ہی نہیں۔ اب شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو، ویکھو کھاوے نہ تو مینوں نپ لوے، وہ کہے گا ادھی گولی ود کھا لواں گے،
ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل، آگے دو منڈیاں ہیں، سچ کی اور جھوٹ کی، صحیح کی اور غلط کی، دو راستے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہدیناہ النجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دو راستے ہیں، دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود، دو علم ہیں، دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، چلنے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ، سارا بازار جھوٹ بولتا ہے، کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہے۔ تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں، ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے، چند خامیاں بڑی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے، انہو کان ظلوما جہولا، ظالم بھی بہت ہو اور جاہل بھی بہت ہو، کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو، بہت بڑے جاہل، چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو، بہت بڑے ظالم ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہوں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والے، غصے والے ہوں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے ناشکرے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑے بخیل۔ یہ چند بنانے والے نہیں، ہمارے نقائص ہمیں بتائے ہیں، قرآن سے ایکس رے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تمہارے اندر پیدائشی یہ چند سقم ہیں، جاہل، ظالم، جلد باز، بخیل، ناشکرا، غصے اور جھگڑے والا۔ اور بھی کئی سارے ہیں، حلو، جزوع، منوع، یئوس، قنوط، فرح، فقور، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جس نے پیدا کیا اس نے بتایا ہے۔ یہ سب کچھ بتا کے اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا۔ جب وہ پہلے سے ہی دعوے دار ہو مجھے سب پتا ہے، تو اسے کون سکھائے گا؟ تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے کہ مانو کچھ نہیں آتا۔ ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں، اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اب ہم ایک چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے، یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں زمین ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ میں بھی پھر 71% پانی چلا گیا، 29% خشکی آئی، اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کراچی، اس میں ایک چھوٹا سا طارق جمیل، اس کی کیا اوقات؟ تو لاجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے، اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے تمہیں کچھ نہیں آتا۔ لہذا اب کیا کر؟ اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل۔ جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہے تھے، آپ کو نہیں پتا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، آگے ان کے من میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، کبھی ماں سے تھپڑ، کبھی باپ سے تھپڑ۔ اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا، جو میں کہتا ہوں وہ کر، تو اللہ سے ٹکر لیے ہوئے کہ اللہ نو بھی پتا، اللہ کے نبی کو کہ وہ تو 1400 سال پہلے کی بات۔ تو جو لاجک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے۔ جو ٹیچر اپنے شاگردوں کو لاجک پیش کرتا ہے، بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، یہی اللہ کہتا ہے
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو، وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں، اور نہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے، جانا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے کے لیے ہلاکت۔ کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، واذا النفوس زوجت، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ قیامت کو اللہ بیان کرتا ہے، ہلا دینے والی آیات، دوڑ 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 دوڑ، جیسے ٹھو 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 دھماکے ہو رہے، دل دماغ کو لرزا دینے والی۔ کیا دن ہوگا جب سب، نہ کوئی آج رونے والا ہے، نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے۔ آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کو موت کا پیالہ پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمْلَةً